اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے ڈائجسٹیو سسٹم کو کیسے بہترین کر سکتے ہیں. اگر آپ میری کہی ہوئی 10 باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم بہترین ہو جائے گا. آپ جو بھی کھائیں گے انشاءاللہ وہ ڈائجسٹ ہوگا. وہ ڈائجسٹ ہونے کے بعد آپ کی باڈی کو جو بھی نیوٹرینٹس ریکوائر ہیں وہ سارے ملیں گے انشاءاللہ. اب لکڑ ہضم پتھر ہضم ہو جائیں گے. نارملی ڈپریشن اور انزائٹی میں ہمارا معدہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. بہت بڑی وجہ ڈپریشن اور انزائٹی ہونے کی وجہ معدے کی خرابی ہوتی ہے. یا تو آپ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یا آپ کو جو ہے وہ سٹولز لگ جاتے ہیں. دونوں میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن اور انزائٹی کے مرض میں آتے ہیں. تو دوستو، اگر آپ میری 10 باتوں پہ عمل کرتے ہیں، جی ہاں 10 باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ بھی اس پرابلم سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں. آپ کا معدہ سٹرونگ ہو جائے گا، آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی. اور جب آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی تو آپ کو ڈپریشن، انزائٹی، ہر طرح کی بیماری جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گی. تو لہٰذا آج سے ہی اپنے معدے پہ کام کریں. اپنے معدے کو جتنا ہو سکے بہترین کریں. اس میں نمبر 1 چیز ہمیشہ میری یاد رکھیے گا، پانی ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پیجیے گا یا درمیان میں تھوڑا سا پی لیجیے گا. اینڈ پہ کبھی پانی نہیں پینا آپ نے. مثال کے طور پہ آپ 1 گلاس پانی لیں، آدھا اس میں سے کھانے کی شروعات پہ پی لیں، آدھا آپ کھانے کے درمیان کے لیے رکھ لیں. جب پانی ختم ہو جائے تو پھر اور پانی نہ پئیں. آپ کم از کم آدھا گھنٹہ آپ پانی نہ پئیں. آدھے گھنٹے کے بعد آپ 1 گلاس پانی پی سکتے ہیں، لیکن آدھا گھنٹہ ڈائجیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اس کو ہونے دیں. نمبر 2، کھانا ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں اور کھانے کی تعریف کر کر کھائیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے بچپن سے کدو شریف نہیں تھا پسند. میں کدو گھر میں بنتا بھی تھا، میں نہیں کھاتا تھا. جب میں تبلیغی جماعت میں 3 دن کے لیے گیا، وہاں اکثر کدو شریف ہی بنتا تھا. جب کدو شریف میرے سامنے آیا تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا. تو جو میرے اس کے امیر تھے جماعت کے، انہوں نے کہا نہیں بیٹے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اس کی تعریف کر کے کھاؤ، پھر دیکھو یہ کتنا مزے کا لگتا ہے. اس زندگی میں پہلی بار میں نے کدو شریف کھایا تھا اور الحمدللہ اس کے بعد میں ریگولرلی بیسس پہ کھاتا ہوں. جب بھی گھر میں بنتا ہے میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. تو کھانے کی تعریف جو ہے وہ اس کا لطف دوبالا کر دیتی ہے. اگر آپ کھانے کی بدتریفی کریں گے تو یقین کریں وہ کھانا آپ کے جسم میں جا کے زہر کی طرح لگے گا. تو لہٰذا کھانے کی ہمیشہ تعریف کریں، اسے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. نمبر 3، کھانا ہمیشہ نیم گرم کھائیں. نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو. فریج والا کھانا ایک دم نکال کے نہ کھائیں، اسے نیم گرم کر لیں. اور کھانے کو ہمیشہ چولہے کی آنچ پہ گرم کریں، مائکرو ویوز میں نہیں گرم کریں، کیونکہ اس میں جو ویوز ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو لہٰذا کوشش کریں کہ کم سے کم مائکرو ویو اوون کا استعمال کریں. کھانے کو تازہ آنچ پہ گرم کریں، زیادہ اس کی جو نیوٹرینٹس ہیں آپ کو مل سکیں گی، اس کا بینیفٹ آپ کو باڈی کو ملے گا اور وہ زیادہ ایزیلی اور کوئکلی ڈائجسٹ ہو جائے گا. نمبر 4، اپنے کھانے کا ایک ٹائم رکھیں اور اس ٹائم پہ ہی کھائیں. صبح کے کھانے کا ایک ٹائم رکھیں، دوپہر کے کھانے کا ایک ٹائم رکھیں، رات کے کھانے کا ایک ٹائم رکھیں. اس کی ایک روٹین آپ کی سیٹ ہو. اگر آپ کی روٹین سیٹ نہیں تو آپ کا کھانا بھی جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دماغ میں جو میموری کلاک سسٹم ہے وہ اس کو ڈائجیشن کے لیے وہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس ٹائم پہ وہ ریگولرلی کھانا آپ سے مانگتا ہے. تو لہٰذا کھانے کا ایک ٹائم رکھیں، اس کی ایک روٹین رکھیں. نمبر 5، ہمیشہ کم کھائیں، بھوک رکھ کر کھائیں. ایسا نہیں کہ جب کھانا سامنے آ گیا تو اس پہ ٹوٹ پڑیں. نہیں، فرض کریں اگر آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ 1.5 روٹی کھائیں، اگر 1.5 کی ہے تو آپ 1 کھائیں. نمبر 6، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، دالوں کا زیادہ استعمال کریں، نہ کہ ہر وقت ہر دن آپ گوشت ہی کھائیں. اپنی ایک بیلنس ڈائٹ بنائیں، اپنی ایک روٹین ڈائٹ بنائیں، کیونکہ ڈائجیشنز کے لیے سبزیاں آپ کو ایزی ہوتی ہیں، جلدی ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں. لہٰذا اگر آپ کو سٹمک کی پرابلم رہتی ہے تو گوشت کم سے کم کریں،
डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए सब्जियों का और दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 7, एक्सरसाइज लाजमन करें। एक्सरसाइज आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो दिन में 2 दफ़ा एक्सरसाइज लाजमी करें। इससे आपके मैदे में जो खाना बच जाता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो वो सारा ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। लिहाजा 2 वक्त की वॉक को, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल लाजमन करें। नंबर 8, 6 से 8 घंटे नींद लाजमन लें। नींद का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा। लिहाजा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए 6 से 8 घंटे नींद लाजमन लें। नंबर 9, 6 से 8 गिलास पानी आप एक दिन में लाजमन पिएं, क्योंकि पानी भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बंदों की बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार होती है, उनमें अक्सर पेट की प्रॉब्लम रहती है, जिनमें डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो पानी की कमी की वजह से होती हैं। लिहाजा अपनी बॉडी में पानी की कमी को ना होने दें और 6 से 8 गिलास पानी रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें। नंबर 10, और बहुत ही अहम तरीन बात, देखिए इस्लाम में हर तरह के नशे को हराम करार दिया है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग चर्स पीते हैं, जो लोग हीरोइन का नशा करते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें डिप्रेशन रहता है, उन्हें एंजाइटी रहती है। अगर वो अपने नशे को पूरा ना करें तो उन्हें एक तरह का फोबिया हो जाता है, जो फोबिया उनकी जान तक ले जाता है और उनको ज़िंदा लाश बना के रख देता है। लिहाजा किसी भी तरह का नशा आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना लाएं। हर तरह के नशे से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत ही अनमोल नेमत है, इसकी कदर करें। इससे पहले कि आपसे छिन जाए, इसकी कदर करें। मेरी कही हुई इन 10 बातों पे अमल कीजिएगा और फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। और हाँ, कभी भी खाना खाते साथ ही लेटना नहीं, आपने कम अज़ कम 5 से 10 मिनट वॉक लाजमन करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।